السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارز ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 67 سے لے کر کے آیت نمبر 72 تک، یعنی 60 پر 7 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 70 پر 2 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، یہودیوں کا ذکر کیا ہے، ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کیا، احسان کیا، فضل و کرم کیا، اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان لوگوں نے جو اپنے نبی کے حکم کی مخالفت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اگینسٹ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، مدینے کے یہودیوں کو یہ بتلایا ہے، ان کو یہ یاد دلایا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیسا احسان کیا کہ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کہ تمہارے سماج و معاشرے میں جو ایک قتل ہو گیا تھا اس قتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبیدہ سلمانی سے روایت کیا، اور یہی روایت سنن ابی داؤد کتاب الدیات میں بھی ہے، اور یہی روایت سنن جامع ترمذی کتاب الفرائض کے اندر بھی ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا ہی مالدار تھا، لیکن اس کو اولاد نہیں تھا، اس کے بھتیجے تھے، اور چونکہ بڑا مالدار تھا تو بھتیجے ہی وارث ہوتے تھے، لیکن بھتیجوں نے کیا کیا کہ ایک رات اس مالدار چچا کو قتل کر دیا ہے، اور اس کے لاش کو اٹھایا، اور لاش کو اٹھا کر کے اپنے ہی رشتہ داروں میں سے ایک آدمی کے دروازے پر پھینک دیا تاکہ الزام اس کے اوپر لگ جائے۔ جب صبح ہوئی، لوگوں نے لاش کو دیکھا تو بھتیجے نے اسی کی طرف الزام لگا بھی دیا کہ یہی قتل کیا ہوگا ہمارے چچا کو۔ اب معاملہ ذرا سا اختلاف کا ہو گیا، کچھ لوگ اس آدمی کے فیور میں بھی بولنے لگے کہ بھائی لاش دروازے پر دکھی ہے، کوئی اس کو قتل کرتے تو نہیں دیکھا ہے، پھر کیسے الزام لگایا؟ بات آگے بڑھی، قریب تھا کہ دونوں گروہوں میں لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا۔ اس میں سے ایک عقل مند آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، ہوشمند آدمی تھا، اس نے کہا کہ تم لوگ آپس میں لڑ کیوں رہے ہو؟ تمہارے درمیان رسول موجود ہے موسیٰ علیہ السلام، تم لوگ ان کے پاس جاؤ اور اس مسئلے کا حل پوچھو ان سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، مسئلے کا حل پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کر دو۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ کیا موسیٰ آپ مذاق کر رہے ہیں کیا ہم لوگوں سے؟ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شریعت کا مذاق اڑانا، اللہ کی طرف مذاق منسوخ کر کے کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا،
آگے روایت میں عبیدہ سلمانی کہتے ہیں کہ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کوئی کنڈیشن نہیں لگایا گیا تھا کہ گائے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، کوئی کنڈیشن نہیں لگایا گیا تھا۔ اگر وہ گائے ذبح کرتے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن بنی اسرائیل یا اس طرح کے لوگ اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہیں، یعنی جو یہود اس زمانے کے تھے یا اس زمانے کے آج کے ڈیٹ میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہیں، بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس میں بال کی کھال نکالتے ہیں۔ اب لگی ہے بنی اسرائیل بال کی کھال نکالنے کے لیے، جس کا آگے تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کیا ہے۔ بال کی کھال نکالتے نکالتے آخر ایک ایسی گائے ان کو ذبح کرنا پڑی جس گائے کو خریدنے کے لیے ان کو بڑا مشقت اٹھانا پڑا۔ پورے علاقے میں صرف ایک آدمی کے پاس وہ گائے، پورے آبادی میں صرف ایک آدمی کے پاس وہ گائے، اور اس نے بھی کنڈیشن لگا دیا کہ اس گائے کے کھال بھر کر کے سونا دو گے تب یہ گائے ہم تم کو دیں گے، اور ان لوگوں کو خریدنا پڑا اور ذبح کرنا پڑا۔ دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو خود بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، قالوا، ان لوگوں نے کہا، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ علیہ السلام گائے ذبح کرنے کا تو حکم دے دیا ہے، لیکن اب اپنے رب سے پوچھیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیا کرے انسان، اور انسانوں میں سے بعض اپنی فطرت سے مجبور، انہوں نے فوراً جو ہے سوال کر دیا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ذرا دعا کر کے پتہ کیجئے کہ وہ گائے جو ہے وہ کس قسم کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ گائے بہت بوڑھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت بچی بھی نہیں ہونی چاہیے، کہ سانڈ اس کو چھوا بھی نہیں ہو، بوڑھی بھی نہیں ہو بچی بھی نہیں ہو، نہ کم عمر کی ہو نہ زیادہ عمر کی ہو، عوان بین ذلک، بالکل درمیان کی ہو، یعنی نوجوان ہو، ایک دم جوان ہو، اور ایسی عمر میں جو ہے گائے بڑی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ صحت مند ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے، اور پھر اخیر میں کہا ففعلوا ما تؤمرون، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کو کر گزرو، اب اس میں زیادہ بال کی کھال نکالنے کی کوشش مت کرو، زیادہ بال کی کھال نکالنے کی کوشش مت کرو۔ اس کے بعد اس پر بھی ان کا پیٹ نہیں بڑھا، ان کا دل نہیں اطمینان ہوا، انہوں نے پھر پوچھا، کیوں پوچھ رہے ہیں ایسا اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ عمل نہیں کرنا پڑے۔ اصل میں ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بال کی کھال نکالنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے بات ختم ہو جائے، کسی بھی طرح سے بات ٹل جائے۔ ان لوگوں نے پھر سوال کیا، کیا سوال کیا؟ ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے پتہ کیجئے کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اب رنگ پر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، زرد رنگ کی، اور فاقع لونها، زرد رنگ بالکل گہرا ہونا چاہیے، یعنی ایسا ہو کہ گولڈن ٹائپ کا لگے، اس کے اندر شائننگ ہوتا ہو، گہرے رنگ کا ہونا چاہیے، شوخ رنگ کا ہونا چاہیے۔ فاقع لونها تسر الناظرین، کہ دیکھنے والا جیسے ہی دیکھے اس کو وہ اٹریکٹ ہو جائے گا، دیکھتے ہی اس کو پسند آ جائے، دیکھنے والے کو اچھی لگے، ایسے زرد رنگ کی، گہرے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس رنگ کے اندر ایسی مطلب کہ شائننگ ہو کہ دیکھنے والے کو لگے کہ سورج کی کرنیں اس سے نکل رہی ہیں، لہذا ایسی گائے ہونی چاہیے، اور ایسے ہی گائے ذبح کرنا ہے، ایسے ہی اب گائے کو ڈھونڈ کر کے ذبح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہیں پہ بس نہیں ہوا، ان لوگوں نے آگے پھر کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کر کے پتہ کیجیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ ان البقرۃ تشابہ علینا، ہم لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں۔ ان البقرۃ تشابہ علینا کا مطلب یہ ہے کہ گائے کے معاملے میں ہم لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کو بالکل شبہ ہو گیا کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ اس طرح کی بہت ساری گائے دکھتی ہے، سارے ایک دوسرے سے گدمر ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہے، ذرا بتا دیجئے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور آپ اگر اس کو ڈیٹیل کریں گے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم لوگ صحیح گائے تک پہنچ جائیں گے، ہم لوگوں کو صحیح راہ مل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا
انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. ٹھیک ہے، جو کنڈیشن بتا دیا گیا ہے، جو صفات بتایا گیا ہے وہ تو رہنا ہی چاہیے. اب گائے کے اندر ایک اور کنڈیشن ہونا چاہیے. کیا کنڈیشن ہونا چاہیے؟ کہ لا ذلول تثیر الارض، کھیتی باڑی کے لیے اس کو ٹرین نہیں کیا گیا، کھیتی باڑی کا کام نہیں لیا گیا اسے. ولا تسقی الحرث، اور کھیتی میں پانی پلانے کا بھی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی کام سے، یعنی کھیتی باڑی کا کوئی بھی کام سے نہیں لیا گیا، بالکل دروازے پر بندی ہوئی ہونی چاہیے. مسلمتن، اس گائے کے اندر کوئی عیب نہیں ہونی چاہیے. لا شیۃ فیہا، کسی طرح کا کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے. جب اتنی ساری باتیں کہہ دی اور اب بنی اسرائیل کو لگا کہ گردن چھوٹنے والی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ نے بالکل ڈیٹیل کر دیا، اب ہم لوگوں کو سمجھ بات آ گئی. اور لگے ڈھونڈنے کے لیے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہی ایک آدمی کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب گائے کے بارے میں مول تول ہوا، دام ہوا اس کا व्यापार کرنے کے لیے، جب کتنا میں دو گے کتنے میں لوگے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بھائی، یہ گائے جو ہے اس کے کھال بھر سونا ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے گائے دیں گے، نہیں تو گائے نہیں دیں گے. دراصل یہ ساری چیزیں اس لیے وہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے. اب گائے کی پوجا کرتے تھے، گائے کو ذبح کریں گے تو کتنا بڑا مسئلہ بنے گا ان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھلانا چاہتا کہ گائے کو ذبح کرو تاکہ تم کو معلوم ہو کہ یہ گائے بھگوان نہیں ہے، یہ گائے اللہ نہیں ہے، یہ گائے گاڈ نہیں ہے، بلکہ یہ گائے اللہ کی مخلوق ہے جو بالکل بے بس ہے، بیچارہ ہے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ان لوگوں نے گائے کو ذبح کیا، گائے اپنے آپ کو بچا نہیں سکی. تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تب جا کر کے ان لوگوں نے ذبح کیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ ذبح نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو کہ تم لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس کے قتل کے بارے میں تمہارے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا. میں نے بتایا نا، بھتیجے نے قتل کیا، سامنے والے کے دروازے پر پھینک دیا، بات جو ہے کہہ دیا کہ اس نے ہی جو ہے کیا ہوگا قتل. ان کے فیور میں بھی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، ادھر سے بھی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، آپس میں جھگڑا ہونے لگا. اور یہ بھتیجے چاہ رہے تھے کہ جو بات ہے وہ دب جائے، ہم نے جو قتل کیا ہے کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو اس کے بارے میں تم لوگ جھگڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور جس بات کو تم چھپانا چاہ رہے تھے اللہ اس بات کو اوپن کرنا چاہ رہا تھا، اللہ اس چیز کو واضح کرنا چاہ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس گائے کو جب تم نے ذبح کر دیا تو اس کے گوشت کو کاٹو اور اس گوشت کو مقتول کے جسم پر مارو یا لگاؤ، ایسے مارو مقتول کے جسم پر. فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، جانور کا جو گائے کو جو تم نے ذبح کیا ہے اس کے گوشت کو کاٹ کر کے مقتول کے جسم پر مارو. روایت کے اندر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے روایت بیان کیا، اس میں ہے کہ ان لوگوں نے گائے کو ذبح کر کے جیسے ہی مقتول کے جسم پر لگایا، مارا، مقتول فوراً کھڑا ہو گیا، جس کو قتل کیا گیا تھا فوراً وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے بتلایا کہ یہی میرا بھتیجا ہے جس نے مجھ کو قتل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اتنا بڑا احسان اللہ نے تم پر کیا ہے. آج ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے آج کل. اللہ نے یہ احسان بنی اسرائیل کے اوپر کیا تھا کہ ان کے معاشرے میں جھگڑا ہوا، اللہ نے گائے کو ذبح کروا کر کے گائے کے گوشت کو مقتول پر لگانے کی وجہ سے مقتول کھڑا ہو گیا اور بتلایا کہ یہی میرا بھتیجا ہے، اس نے قتل کیا ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد اس بھتیجے کو اس کی سزا بھی ملی، اس کو کوئی مال بھی نہیں ملا، اور اس کے بعد شریعت کا یہ قانون بن گیا کہ قاتل جو ہوگا وہ مقتول کا وارث نہیں بنے گا. اگر کوئی ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، باپ کا وہ وارث نہیں بن سکتا ہے. یہ شریعت کا قانون ہے کہ قاتل کبھی بھی مقتول کا وارث نہیں بن سکتا ہے. ابھی باپ ہے، بیٹا اس کا وارث ہوتا ہے، اس کے مال کا وارث ہوتا ہے، اس کے تمام معاملات کا وارث ہوتا ہے، لیکن ایک قاتل جو ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بن سکتا ہے جب سے یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون کے طور پر جاری کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے اس کو ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم گوشت کا گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم پہ لگاؤ، مارو، اور وہ آدمی زندہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے زندے کو مردہ کرے گا. جیسے یہاں پر زندہ کیا نا، ویسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی قبروں کے اندر جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو زندہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بتلا دے کہ ایسے ہی مردے کو زندہ کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں تم کو دکھلاتا ہے، اپنی نشانیاں تم کو دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھ بوجھ پیدا کر لو. اسی سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 جگہوں پر 5 واقعات بیان کیے ہیں جس میں مرے ہوئے آدمی کو اللہ نے زندہ کیا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 اور 56 55 56 میں ہم نے بیان کیا تھا کہ 70 بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اللہ کو بالکل سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. 70 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارا بھی اور پھر زندہ بھی کیا. اسی طرح سے یہ دوسرا واقعہ جو آیت نمبر 72 73 میں ہے، اور تیسرا واقعہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 1000 آدمی تھے اپنی بستی سے بھاگے. کیوں؟ بستی کے اندر کچھ وبا وغیرہ آنے والی ہے، سب لوگ مر جائیں گے بول کے سب لوگ بستی چھوڑ کے بھاگ گئے. بستی چھوڑ کے بھاگے، ایک میدان میں پہنچے، اللہ نے سب کو وہیں پر موت دے دیا. اور بعد میں پھر سب کو زندہ کر کے بتایا کہ جب اللہ کو مرنا ہوگا ہر حال میں مریں گے. اور جو چوتھا واقعہ ہے وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں ہے کہ ایک آدمی ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہ بستی پوری اجڑ گئی تھی، تو اس نے دل میں سوچا، ایک نبی ہے یہ، انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ کیسے یہ جو مر گئے ہیں لوگ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ نے فوراً اس کو مار دیا. جیسے ہی وہ سوچا فوراً ان کو مار دیا. وہیں 100 سال تک مرے رہے، اور 100 سال تک مرے رہے، ان کا کھانا وغیرہ سڑا بھی نہیں، بالکل تازہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو زندہ کیا تاکہ وہ دیکھے کہ اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور جو 5واں واقعہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 260 میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، 4 پرندوں کا واقعہ، جو اپنے وقت پر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے بتلانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیدا کیا مردہ کرنے کے بعد، کل جب قیامت قائم ہوگی، جب ہم لوگ قبروں میں مڑے رہیں گے، اللہ ایسے ہی ہم لوگوں کو زندہ کرے گا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بگاڑنے والا نہیں اور کوئی بنانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.